بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ کو چوتھا خلیفہ مقرر کر لیا اور یوں حضرت علی وجہہ چوتھے خلیفہ راشدین منتخب ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان ابن عفان کے قبیلے کی جانب سے حضرت معاویہ ابن سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سزا دی جائے، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دو بڑی جنگیں جمل اور صفین لڑنا پڑیں۔ 644 عیسوی میں دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت، جس کے اختتام پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مدینے کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا خلیفہ چن لیا اور یوں 18 جون سن 656 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشد منتخب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5 سال خلافت کے فرائض سر انجام دیے، لیکن ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سکون سے سوئے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلیفہ بننے کے بعد دارالخلیفہ کو مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پہلی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی، جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھیں۔ ان تینوں شخصیات کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے اور قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ اس مطالبے میں ہزاروں مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے جمع ہو گئے۔ مکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حامی تعداد میں زیادہ تھے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکتوبر 656 عیسوی میں اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ چلی گئی۔ بصرہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اہل بصرہ کی آنکھیں تب کھلیں جب دسمبر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ بصرہ شہر کے باہر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پرزور تقریریں کی، جس کے بعد اہل بصرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے اور کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامی تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بصرہ کے بازاروں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور لڑائیاں شروع ہونے لگیں، جس میں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو جوتے مارنا شروع کر دیے۔ اس وقت بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف تھے، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے خون بہانا پسند نہ کیا، بلکہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے انتظار میں باغیوں کو شہر سے باہر خیمہ زن ہونے کی اجازت دے دی اور وہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دوران مدینہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس دوران بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پہنچا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ اس میں آپ نے باغیوں کے بارے میں فرمایا کہ یا تو وہ میری بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شہر سے باہر دفاعی پوزیشن میں موجود تھی۔ بصرہ کے گورنر سے صلح کی ایک اور کوشش کی۔ انہوں نے مشہور شاعر حضرت ابو الواسط کو صلح کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ صلح نہ ہو سکی، جس کے بعد بصرہ کی فوج جنگ کے لیے شہر سے باہر نکلی۔ بصرہ کی فوج کے گھڑ سوار
حکیم بن جبلہ نے مقامی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور دونوں جانب سے خون ریز جنگ جاری رہی۔ دونوں جانب سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میدان جنگ میں ڈٹی رہی۔ اس ابتدائی جھڑپ کے بعد دونوں جانب سے جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی چند دنوں کے لیے تھی۔ اگر جنگ بندی ایسے ہی جاری رہتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر قابو پانا آسان تھا۔ اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر سپاہیوں کا ایک معمولی دستہ بصرہ شہر میں خاموشی کے ساتھ داخل ہوا۔ بصرہ کے گورنر عثمان بن عنیف جب مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اس دستے نے اچانک حملہ کر کے گورنر بصرہ کو اغوا کر کے پڑاؤ میں لے آئے۔ اگلی صبح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک دستے کو ساتھ لیا اور شہر کے ایک حصے پر حملہ کر دیا جہاں خوراک کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس حملے میں چند مسلمان غلام بھی شہید ہو گئے جنہیں سندھ کی مہم سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد حکیم بن جبلہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ میں جا پہنچے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے گورنر بصرہ عثمان کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ نے گورنر بصرہ کی رہائی سے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد حضرت حکیم بن جبلہ نے 700 کی مختصر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں حکیم بن جبلہ باغی سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ حکیم بن جبلہ آخری سانس تک بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ اس حملے میں حکیم، ان کا بیٹا اور بے شمار سپاہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بصرہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامی قبائل کو قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس کو چند قبائل نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے کوفہ کے گورنر ابو موسیٰ کو لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ابو موسیٰ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کو معزول کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کر دیا۔ 5 دسمبر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے 10,000 لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے مولا علی سلام اللہ نے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی، جس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، کل میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ آپ کی مراد بصرہ جانے کی تھی۔ آپ نے لشکر کو خبردار کیا کہ کل کوچ کرتے وقت میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی بھی سطح پر شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی مدد کی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لشکر میں بھی خوارج موجود تھے جو کہ کسی بھی فتنے کا باعث بن سکتے تھے۔ دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی چند فتنہ پرور موجود تھے جو مسلمانوں کے مابین امن نہیں دیکھ سکتے تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر ابھی جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹے گا۔ رات کے اندھیرے میں جبکہ دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے تو اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود چند سپاہیوں نے چپکے سے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لشکر پر شب خون مارتے ہوئے حملہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف سے تلواریں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئی۔ امیر المومنین اس حقیقت سے نا آشنا تھے۔ وہ پکار کر لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین فرماتے رہے، لیکن 36 ہجری جمعے کے دن بصرہ کے قریب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک خون ریز معرکہ ہوا جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ جب جنگ اپنے انتہا کو پہنچی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے چند بہترین دستوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا بایاں دستہ، جس کی کمان
حضرت مالک بن اشتر کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی بائیں پہلو پر اس سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ چند ہی لمحوں میں مقابل دستے پسپا ہو گئے۔ اس کے بعد مروان ابن حاکم اپنے دستوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کروائی تو وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی دوران مروان، جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتحادی تھا، اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ دوسری جانب امیر المومنین کے لشکر نے تمام باغیوں کو کچلتے ہوئے فتح حاصل کر لی۔ جنگ جمل میں دونوں جانب سے سینکڑوں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ایک اندازے کے مطابق امیر المومنین کے لشکریوں کی تعداد 400 تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے شہیدوں کی تعداد 2500 تھی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے پاس مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جنگ جمل لڑنا پڑی، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا۔ آنے والے چند دنوں میں انہیں اپنی زندگی میں ایک اور بڑی جنگ امیر شام حضرت معاویہ ابن سفیان کے ساتھ لڑنا پڑی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔